جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی یہ یہاں تھی لاسٹ فریم میں، کچھ فریمز پہلے یہ چیز یہاں پہ تھی. صحیح. ٹھیک چلیں کرالنگ. اوئے ہوئے 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 صاحب، یہ چیک کیجیے گا کتنی دور ہے. یہ بند ہو گیا دروازہ. اس سے مطلب وہ جو اس سہیل بھائی ہٹے ہی پیچھے اس لیے کہ دروازہ بند ہو گیا. سر ایک چیز، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہے اور پھنسے ہوئے ہیں آپ کہیں پوزیشن میں، اور میں نے کیا کیا، میں نے یوں دروازہ بند کیا ہی ہے اور آپ پہنچے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو یہ تو یہی بات ہے نا کہ کوئی مدد تھی جس نے روکا ہوا تھا. اس چیز کو جکڑا ہوا تھا کسی چیز سے، وہ وہاں رکی ہوئی تھی. اس کا کچھ ٹچ نہیں ہوا تھا اس لکڑی کو، ان بینچوں کو. وہ اس سے کافی فاصلے پہ اپنی جگہ پہ تھے. کس نے وہ دیوار لائے ہمارے اس کے درمیان، کیسے آئی؟ وہ تو وہیں پہ بلکہ اس کو تو روکا گیا، اور وہ لٹرلی ایسے ہونا چاہ ہی رہی تھی یا چاہ رہا تھا، اور تبھی ایک چیز جو ہے نا وہ آ گئی بیچ میں. اور نہ صرف بیچ میں آئی، جب تک دروازہ بند نہیں ہوا کسی نے جیسے اس کو پکڑا ہوا ہو. مطلب ٹھیک ہے، ایک بات سہیل بھائی نے کہی کہ یار سجاد، ان میں دھوکہ بہت ہوتا ہے. نیگیٹو کی بات کر رہا ہوں. جو نیگیٹو ہیں، جیسے ہم میں بھی پازیٹیو نیگیٹو ہیں، اچھے برے، ہمارے زیادہ ہوں گے. ٹھیک. اب وہ ہوں گے نیگیٹو. آپ کی نیت کیا تھی کہ نہیں یار اس نے کمٹ کیا ہے، اس نے ہاں کہا ہے. آپ کسی اور نیت پہ نہیں کھول رہے اس کو کہ میں اس کو قید کر لوں گا، میں اس کو پکڑ لوں گا، میں اس سے خزانے کا پتہ کر لوں گا، میں اس سے مرنے کے بعد کا پتہ کر لوں گا. صرف ایک کمٹمنٹ پہ، اپنی نیت پہ کہ نہیں یار اس نے ہاں کہا، اور یہ بھی کہا، اس پہ بھی کوئی ریئیکشن نہیں آیا کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں. آپ نے کھول دیا. وہ اگر اپنی بات سے پھر گئے، انہوں حملہ کرنے کی کوشش کی، آپ کی نیت تو صاف تھی نا، دعائیں تو ہیں نا آپ کے ساتھ، کرم تو ہے نا. اگر آپ کی نیت گڑبڑ ہوتی، خدا نہ خواستہ، جھگڑنے کی یا قید کرنے کے چکر میں ہوتے، آپ بھی تو اپنے قابو میں کرنے کے چکر میں ہوتے تو کوئی اور ہم نہ کرتا. تو آپ کی نیگیٹیوٹی کو بھی آپ ہی قابو کر لیتے. تو ہوا کیا ہے دادا آج تک؟ پازیٹیوٹی بچاتی ہے، اللہ کی رحمت بچاتی ہے. ہوا یہی ہے نا، لالچ نہیں ہے نا دل و دماغ میں، وہ دل سے بھی دیکھتی ہے، چہرے سے بھی. اللہ بچائے. یہ سب سب خود بخود ہی ہے. یہ جو واپسیاں ہیں ایسی ایسی جگہوں سے، ایسی ایسی جگہوں پہ جا کر پہنچنا، یہ سب خود بخود ہی ہے. 2.5-3 گھنٹے ہمیں کیا ضرورت تھی اپنا دماغ خراب کرنے کی وہاں پہ. لٹرلی یار ہمارے یہاں بولا نہیں جا رہا تھا ہم سے. انسان کہتا ہے نا ایگزاسٹ ہو جانا، فزیکلی نہیں اتنا سر، مینٹلی. مطلب اتار چڑھاؤ اتنے اتار چڑھاؤ، بیٹریاں چینج، لائٹس چینج، باہر جانور بھیڑیے یہاں. باہر ایک آپ کا منظر چیزیں. اچھا ابھی اب جو میرے سوالات ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلے تو جب یہ گرنے لگی تو مجھے یہ لگا یہ اڑتی بھی سیدھی آپ کے پاس نہیں گئی. یہ ہم تو وہ جو دیکھ رہے تھے اسکرین میں، ہمیں لگا یہ اپنی ہی طاقت، اب آپ وہ وزن اتارنے لگے. مجھے یہ لگا اب یہ گری اور یہ سیدھی آپ کو گھسیں گی، اور دروازہ جیم ہے، دروازہ بند نہیں کر پا رہے. اللہ آپ کو بھی بچائے، کامن بھائی کو بھی بچائے، پھر بھائی کو بھی بچائے. سب سے بڑا یہ تو فزیکل نقصان ہے. یہ تو سب سے پہلے مجھے، اور یہ رکی، میں تو شوق رہ گیا کہ اتنا بڑا وزن ایک آدمی کے ہاتھ سے نہیں روک سکتا. اگر آگے بھی آئے تو اوپر سے گریں گی، ڈسبیلنس ہوگی، سائڈ سے نکلیں گی. یہ ویٹ نیچے آ رہا ہے نا، کیونکہ لا آف گریوٹی میں آپ دیکھیں نا تو وہ فون فورس نیچے آتی ہے جیسے ڈسبیلنس ہوتی ہے. اور اس میں کیلیں بھی ہوتی ہیں، یہ لہو لہان ہو سکتے ہیں. اگر یہ کوئی انسان ہے یا عالم ہے تو یہ خود بھی لہو لہان ہو سکتا ہے، یہ من سکتا ہے، اس کو بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بے خوف بیٹھا ہوا ہے، بے خوف چیز بیٹھی ہوئی ہے. ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، وہ جو یہ جو گیٹ تھا نا، صحیح، اس کو صرف تالے نے نہیں روکا ہوا تھا. تالا تو ایک مین چیز تھی. اس کے بعد اس کنڈی کو کھولنا بھی جو ہے نا وہ آسان نہیں تھا.
مطلب زنگ بھی جسے کہتے ہیں نا زنگ کا پینٹ ہو جانا, زنگ چپک جانا ایک جگہ پہ, سر وہ تھا. مطلب ہم 2 لوگوں نے اس کو بڑی مشکل سے کھولا. اچھا وہ دوسرا اسٹیپ. تیسرا, تالا کھلنے کے بعد, کنڈی کھلنے کے بعد دروازہ نہ کھلے. ہم نے زور لگایا, سہیل بھائی نے زور لگایا, سر وہ بڑا شدید جیم ہو گیا تھا. تو اگر کوئی دروازہ اگر کوئی 1-2 مہینے یا سال میں تو اتنا جیم نہیں ہوتا, کم سے کم کئی سالوں میں اتنا جیم ہوگا, کئی سالوں میں. وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو زمین کے اندر دھس گیا ہے, جو آپ پیچھے کہتے ہیں زمین کی کھسکنے کی آوازیں آ رہی ہیں. ہاں مٹی جم گئی. ہاں پیچھے مٹی تھی, مٹی جم فرش گئی. کے نیچے فرش اوپر اونچا لگ رہا تھا. تو یہ بات تو طے تھی کہ اس دروازے کو ہم ہی تھے کھولنے والے, جنہوں نے کوئی ایک کم سے کم 1 دہائی کے سے پہلے کسی اور نے نہیں کھولا. 15-20 سال تقریباً لگتا ہے مجھے بھی نا. چلو 5 سال تک تو کسی نے نہیں کھولا. جو تالے کی کنڈیشن تھی نا جو آپ نے دکھایا نا, وہ بالکل زنگ آپ کے ہاتھوں میں جو تھا, اب یہاں کھلنے میں بھی نہیں کہ بارش ہو کے زنگ لگ گیا ہو, تو اندر ہی ہے. تو ہم تھے اس کو کھولنے والے ایک عرصے بعد, اور اتنا جیم. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو پہلے سے کھول کے اندر ہو اور پھر اس کے بعد اتنا جیم ہو جائے. نہیں اگر کھلتا تو زمین پہ وہ دروازے کے نشانات ہوتے ہیں, کھولتے اگر کوئی ایسا جائے اندر تو زمین پہ وہ رگڑ پڑی ہوئی نہیں, جو آپ نے کھولا وہ آپ کی پہلی رگڑ تھی. صحیح غور سے دیکھ لیجیے گا, بار بار دیکھ لیجیے گا, دکھا بھی دیجیے گا. تو اب ہوا پتہ کیا ہے, وہ کھل نہیں رہا تھا. اب نا اس کو جب میں نے جھٹکا دیا نا زور سے, تو وہ جھٹکا زور سے لگا, وہ آگے جا کے پھر ایک جگہ جیم ہو گیا دروازہ. اب میں نے تو پہلے لکڑیاں دیکھی گری ہوئی, میں نے کہا یار یہ تو باقاعدہ کسی نے جان بوجھ کے توڑا ہے ان کو. اتنے پیس ہوئے ہوئے لکڑیوں کے, جیسے کوئی بون فائر کرے گا ابھی اس کے اندر. ایک گول دائرے میں نہیں لکڑیاں ایسے رکھی ہوئی تھی کرسیوں کی. میں اس کو دیکھا, اچانک میری نظر پڑی, پہلے مجھے لگا کوئی شیڈو ہے, سایہ, کوئی چیز, کسی چیز کا شیڈو ہے, کیونکہ وہ ایک جیٹ بلیک شیڈو اپنی جگہ پہ نا ایسے, کوئی بوری رکھی ہوئی ہے, کوئی مطلب کوئی کالی چیز رکھی ہوئی ہے, وہ ہلی نہیں. لیکن جب اس کا میں نے فگر نوٹ کیا نا, میں نے کہا یار یہ گڑبڑ ہے. اب میں اسی وقت اس دروازے کو نا واپس کھینچ رہا ہوں, لیکن وہ آ نہیں رہا میرے پاس. اور جب دور رہ کے ہم نے پوچھا تیسری بار, تب ان کا یہ ہلنا اور یہ مدد کا آنا. اچھا ابھی آپ دیکھیں گے جو دکھ رہا ہے, یہ بھی چیز, اس میں بھی لائٹ پڑ رہی ہے اور لکڑی میں بھی لائٹ پڑ رہی ہے, اس کا سایہ شیڈو کی بات نہ کیجیے گا, شیڈو کی بات نہ کیجیے گا. اس کا کہاں جا رہا ہے سر؟ میں آپ کو یہاں ادھر سے منہ کر کے آئی, ادھر بھی نہیں دکھ رہا. میں آپ کو یہاں دکھا, حالانکہ تھریشولڈ ایک کیا کہیں گے اس کو, ایک سافٹ ویئر کہیں گے, ایک ہمارا وہ ہے کیا کہتے ہیں پاور ٹول ہے ہمارا, صحیح, ہم اس پہ کیا کہتے ہیں اس کو جو پکسل انہانس ہو جاتی ہے چیز, بلیک اینڈ وائٹ میں کر کے انہانس کر. اس میں نا نائٹ ویژن میں تو یہ ہوتا تھا, جو وائٹ ہوتی تھی وہ بلیک نظر آتی تھی, جو بلیک ہوتی تھی وہ وائٹ نظر آتی تھی. مطلب اتنا ڈیپ ہوتا تھا اس کے اندر اینالائزیشن آپ کہہ رہے ہیں. تو اینالائزنگ کے اندر جی میں انتظار کر رہا تھا ان کے سوال کا کہ شیڈو, سایہ, موو میں بھی نہیں بن رہا. بھجن مجھے تو یہاں تک محسوس ہوا کہ یہ اٹ سیلف خود بھی ایک شیڈو ہی تھا. صحیح, آپ تو آنکھوں سے دیکھا نا, کیونکہ میں آپ کو یہاں دکھاؤں, دیکھیں وہاں تو چلو ایک کونا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی لائٹ دور ہے اس جگہ سے, وہاں لائٹ دور ہے, صحیح, یہاں اور قریب ہے. اب اس پوری جگہ پہ آپ کو کہیں نہیں پتا ہو رہا, اور آپ ان کی موومنٹ محسوس کرتے ہیں, کچھ عجیب ہی ہے نا, ایبرپٹ سی ہے. وہ بلیک, انتہائی بلیک, جیٹ بلیک, انتہائی بلیک ہے, جیسے جیٹس بلیک, گھسی جاتے بلیک ہول ٹائپ کے, وہ ہمارے کالا سیاہ ترین کہہ دو, کیا کہہ رہے ہیں, مطلب ورڈ ہی ختم ہو رہے ہیں, مطلب سیاہ ترین. اور بھی یہ بھی بلیک دکھ رہا ہے. ادھر پیچھے آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ ایئر کے تھرو دیکھیں, یہ اندھیرا ہے, یہی اندھیرا ہے, اور یہ زیادہ کالا لگ رہا ہے, اس سے زیادہ کالا لگ رہا ہے. وہ ریئل اندھیرا ہے اور اس سے زیادہ اندھیرا دکھ رہا ہے. اب اچھا جیسے سہیل بھائی بتا رہے تھے کہ یار جالیاں لگی ہوئی ہیں, ویسے تو سب پیک تھی. اچھا یہ بھی جو ہے نا اس کے ساتھ پیک تھی, یہ کھڑکی, اور کچھ چیزیں گری بھی ہیں ساتھ اس چیز کے ساتھ نیچے آنے میں, وہ دیکھ لیں گے دیکھنے والے. مجھے یہ لگتا ہے اٹ سیلف یہ خود ایک سایہ تھا, ایک سائے کی فارم میں, جیسے ہم نے وہ ریکارڈ نہیں کیا تھا وہ درخت کے اندر جو چیز ڈائلیوٹ ہو رہی تھی. لگائیے گا شراز بھائی, وہ لگائیے گا دوبارہ, فائنڈنگ ہے ہماری بہت بڑی, اس کو تو ہم نے بھیجا بھی ہے جی, ورلڈ میں بھی بھیجا ہے, اور اس پہ بھی ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ, اس کو ایکسیپٹ کیا گیا, نہیں دس از سم تھنگ ایلس.
یہ اندھیرے میں بھی کوئی کالی سیاہ چیز لکیلی ریکارڈ ہو گئی تھی وہ انجانے میں کہ کوئی کالی چیز ہے وہ ایسے پاؤں یا ہاتھ ہلاتے ہوئے جیسے سوئمنگ کرتا ہے انسان ایسے درخت کے اندر ڈائلیوٹ ہو رہی ہے. وہ لگائیے گا, بہت بڑی فائنڈنگ ہے, اس میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ ہم نے ریکارڈ کیا ہے, وسوخ سے کہتا ہوں. اب سر اس کو بھی آپ دیکھیں, اس کو بھی آپ دیکھیں, کلر ملے گا دونوں کا, شیڈو یہاں بننا چاہیے تھا اس کا, یہ موو ہوئی ہے کافی, کہیں تو شیڈو ہوتا ہے, یہ دیکھیں دیوار پہ گر رہا ہوتا ہے کچھ, اور شیڈو ہمیشہ لائٹ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا اس کا ادھر پڑ رہا ہے تو ہلکا سا لائٹ ہوتا ہے نا, پتہ چلتا ہے اس سے باڈی سے کم ہوتا ہے. جب بھی ہوگا کسی بھی جیسے اگر شیڈو کاسٹ ہوتا ہے نا تو اس کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے. اور زیادہ کیا حساب کتاب ہے, لیکن یہ بہت خوفناک, بہت زیادہ چیزیں اس میں وہ تھی, کیا کہتے ہیں, بریتھ ٹیکنگ تھی, سانس رک گئی تھی, تو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے کہ کیا کریں. میں تو جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا میرے سے کرسر بار بار میں رک کے نہ رکتا تھا, مطلب اتنی دیر میں تو میں شاید 4-5 ایپیسوڈ ایڈٹ کر دوں, لیکن مجھ سے وہ جو دباؤ برداشت نہیں ہو رہا تھا نا کہ آگے کے ہونے والے آپ کے اوور ویڈیو میں چلوں, حالانکہ میں اسکرول کر کے آگے نہیں سکتا ہوں, لیکن میری سانس رک گئی تھی یار. تو میں عرض کروں, آپ غلط نہیں کہہ رہے ہیں سارے کہ سجاد بنتا نہیں تھا کھولنا ہے اس کو, میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ بھی پازیٹیو کام ہے نا آپ کا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا کہ مت کھولنا, کیوں آپ کو احساس ہے. لوگوں نے یہاں تک کہا ہمارے پاس ایک سجاد سلیم ہے, یہاں تک کہا انہوں نے, لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کی ٹیم, ان کی فیملیز فلاں, تو آپ جو ہے نا ہمیں نہیں چاہیے ایسا کچھ. آپ کا کام تھا پوائنٹ آؤٹ کرنا, اتنا بھی آپ لوگ اس ٹائم پہ ہو کے آ کے دیکھ لیا, ریکارڈ کر لیا آپ نے, وہ چیزیں نوٹ کروا دی جو ان کو بھی نہیں پتہ تھی, تو وہیں تک بس تھا. میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات پہ, اور ہم نے اس بات کو فالو بھی کیا, ایڈمٹ بھی کیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم چلے گئے, ان سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں یہاں سے, ہم نہیں کھول رہے. پھر سہیل بھائی کو جو ڈاؤٹ ایک آیا تھا کہ مجھے آواز آئی تھی ہاں کی دروازے کے پاس, اس وقت مجھے نہیں آئی تھی, کامران بھائی کو نہیں آئی تھی, اور انہوں نے صاف کہا کہ میرے کہنے پہ مت جانا بھائی, اگر آپ دونوں کو نہیں آئی تو میرے کہنے پہ نہیں کھولنا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں اس دروازے کے قریب تھا, پھر مجھے آواز آئی, اور وہ آواز لوگوں نے بھی سنی کہ یار ایک آواز آئی تھی, اور وہ آواز پیچھے 2-3 گھنٹوں میں نہیں آئی تھی. پھر اس کے بعد شراز بھائی جب میں نے مان لیا نا کہ ہاں یہ جو ہے نا اب انہوں نے ہاں کہہ دیا ہے, اور ہم اس کو کھولنا کاٹنا شروع ہوئے, ہمیں کئی منٹ لگ گئے تھے اس کو کاٹنے میں, مجھے بھی کامران بھائی کو بھی. کوئی آواز نہیں تھی. جو 2 سے 3 منٹ سے زیادہ ہمیں جس نے رکنے نہیں دیا یہاں پر, وہ کیوں چپ ہو گئے ایک دم. اگر تو دھوکا تھا ٹھیک ہے, دھوکا تھا, ان کی طرف سے دھوکا تھا, ہماری طرف سے دھوکا نہیں تھا. ہم خدا نہ خواستہ کوئی ان پہ اور سختی نہیں کی, ہم نے ان کو کوئی اور ان پہ اور مزید کوئی تالے زیادہ ایکسٹرا نہیں مارے, کوئی ان پہ کوئی ایسے خطرناک دم نہیں کیا. ہم نے کیا کہا تھا, آپ ہم سے ایگری کریں کہ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہم کھول دیں. اور سر ہمیں جب آواز آئی ہاں کی, اور کئی دیر تک کوئی آواز نہیں, تو ہم نے یہی سمجھا کہ یار وہ مان گئے, اب کیوں نہیں آ رہی آوازیں, اب وہ شور کیوں نہیں ہو رہا, حملے کیوں نہیں ہو رہے. اب اس بیس پہ کھولا, اور جب آپ کا خیال پازیٹیو, ہمارا خیال پازیٹیو, تو پازیٹیو تو ہے نا. فرماتے ہیں بی پازیٹیو, بی ود اللہ, اللہ پازیٹیو, پازیٹیوٹی بیسکلی. ہاں کہ آپ پازیٹیو رہیں, وہ قدرت آپ کے ساتھ ہو جائے گی یار. اشفاق بھائی کو میں کہتا تھا دادا قدرت ساتھ دے گی آپ کا. سجاد بھائی جو ابھی بات کر رہے ہیں, یہ پروگرام میں چل رہا تھا کہ کان میں آواز آئی, اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ جب میں ایک سلسلے میں چل رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو باتیں پتہ کیسے چلتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو جنات ہوتے ہیں, جو جن کے قابو میں ہوتے ہیں, وہ ان کے کان کے پاس آ کے, کان کے اندر آ کے گفتگو کرتے ہیں, جو وہ بندہ چاہے مجمع میں کیوں نہ ہو صرف وہی سن سکتا ہے. باریکی, بہت باریکی کی بات. سر ہوا کیا آج تک یہ اس میں آپ یہ بول رہے تھے تو مجھے یہ ریکال ہو رہا تھا, لاسٹ ٹائم بھی میں کہنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ ہم اس میں پروجیکٹ کے اٹیک میں رہ گئے. سر ہوا یہی ہے جی, کیونکہ 3 بندے اتنی جگہ تھے, ایک پن بھی گرتی نا تو سب سن سکتے تھے. ابھی ایک آرمی آفیسر بھائی کا آپ نے واقعہ شیئر کیا. جی انہوں نے کیا کہا تھا, مجھے بھاگتے ہوئے اپنے الٹے کان کے پاس ایک آواز آئی. صحیح. ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے,
یار کوئی یہاں آ کے بولا, یار کسی نے یہاں کچھ کہا, کوئی سرگوشی کی کان میں, سہیل بھائی کو آواز آ رہی ہے, میں 2 فٹ دور کھڑا ہوں, مجھے نہیں آ رہی, سہیل بھائی کو سیدھے کان میں آ رہی ہے, الٹے کان میں نہیں آ رہی, مجھے آ رہی ہے, ان کو نہیں آ رہی. تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی یہاں آ کے کہتا ہے جس کو آپ کو دوسرے کان کو آواز نہیں آتی, کسی اور کو کیا آئے گی. جی 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 جی, لیفٹ یا رائٹ کسی کان کے اندر آتی ہے تو آواز. کیا شان ہے رب کی کہ کیا کوارڈینیشن کا طریقہ رکھا. اور یہاں تک بھی ہے ایک علاج بھی, آپ کو یاد ہے وہ جو بابا بیچارہ جن کے گھر ہم گئے تھے اور سامان ٹوٹا ہوا تھا اور پتہ چلا تھا انہی پہ کچھ گڑبڑ تھی, جو سامان توڑ رہے تھے, شیشہ توڑ رہے تھے ہاتھ سے, ان کے ساتھ کیا کیا تھا ہم نے, الٹے کان میں پھونکا تھا نا, ایک کان میں پھونکا تھا. تو کیا شان ہے جی, کیا کمیونیکیشن کے ان کے ذرائع ہیں, کیا رابطہ, ایک باقاعدہ علم ہے یار, ہر چیز کا ایک علم کی اپنی دنیا ہے. کوئی لوگ سمجھ لیں فلکیات کا ایک اپنا علم ہے, علم جعفر ایک اپنا علم ہے, ریاضت اپنا علم ہے, یہ جو ہمارا عامل والا علم ہے پڑھائیوں کا, یہ دنیا ہے پوری اندر. اور سمجھ لیں کہ کافی کچھ نہیں پتہ, اور اس میں سکون ہے کہ نہیں پتہ, اس میں گڑبڑ ہے, مینو دسو. ایک دفعہ میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تھی تو میری دماغ پلٹ گیا تھا, وہی دور گزرا میرے بھی. ایسے واقعات آ رہے ہیں جی سامنے, ایسے واقعات کے سمجھ لیں ہمیں نا, میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں نا, آپ لوگ شکرانے کے نفل پڑھنا شروع ہو جائیں. ایسے واقعات تو, اور وہ ان کی سلام ہے ان کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بتائیں آپ یہ سب کو کہ کیا کیا ہم نے کیا اور کیا ہوا, اور بتاتے بھی ہیں, آپ کو مزید بتائیں گے انشاءاللہ. ہم جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں غلط راستے کا غلط انجام ہے, ہم سبق دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو نا. یہ لوگ جو اپنا واقعات بتا رہے ہوتے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں وہ غلط راستے پہ چلیں گے تو ان کا انجام غلط, تو آئندہ دوسرا غلط نہ کرے. سر ہم کیوں انجام پہ زیادہ زور دیتے ہیں, انجام پہ زور اسی لیے ہوتا ہے. تو میں جی عرض کر دوں آپ سے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار آپ جاتے ہیں تو کیا وہاں پہ علاج بھی کرتے ہیں, چیزیں ٹھیک بھی کرتے ہیں. میں نے آج تک نہیں کہا کہ ہم کرتے ہیں اور نہ ہم کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ 5 6 8 کیسز ایسے آپ کے سامنے آئے, کوئی 7 سال سے پریشان تھا, کوئی 10 سال سے پریشان تھا, کوئی کئی سالوں سے پریشان تھا, کوئی دوسرے ملکوں میں پریشان تھا, انہوں نے آپ سے رابطہ کیا, باتیں آپ تک پہنچی, وہ ٹھیک ہو گئے. کئی ایسے کیسز آئے ہیں. اور بار بار میں نے عرض کی کہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے, کسی کے لیے کیا کریں گے یار. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں, یہ بات طے ہے کہ جی دعائیں موجود ہیں, کرم موجود ہے. لوگوں نے مجھے کہا ہم نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ دعائیں ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ پر کرم ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے. تو یار یہ جو واپسیاں ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, تو میں دوبارہ عرض کر دوں, وہ آپ مجھے کہتے تھے نا کہ 2-3 سال سے کہنا شروع کیا آپ نے کہ سب بندوبست ہے, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا. اب ایسی لوکیشن سے آئے لوٹ کے تو مجھے لگتا ہے واقعی اب سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی اللہ کا بندوبست ہے. یہ جو سمجھ ہے نا, یہ ایکچول سمجھ ہے. یہ بھائی جان نہ کسی کتاب سے ملے گی, نہ کسی بیان سے ملے گی. یہ جب تلقین ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا سمجھ آ گئی, یہ وہ حق الیقین والا کام ہو گیا کہ ایک وقت جو سمجھا دیتا ہے, پتہ چل جاتا ہے, وہی سمجھ ہے اصل نا. تو دوبارہ عرض کر دوں جی کہ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں بہت پیارے لوگ موجود ہیں, بہت پیارے لوگ مہربان موجود ہیں, مہربانوں کے مہربان موجود ہیں, تو جن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اور یار 1 بار 2 بار 3 بار ماشاءاللہ سے لوگوں کو آپ کو دعائیں مل رہی ہیں. تو میں کہتا ہوں نا وہ کیا کہ فیملی ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ہمارا احساس کر رہے ہیں, اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ یار دیکھتے کیوں ہیں, کچھ پتہ چلے, کچھ سمجھ آئے, کچھ نیا ملے, اور اسی کو کہہ رہے ہیں کہ مت دکھاؤ, مت جاؤ آگے, اس کا احساس کر رہے ہیں. تو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں, اور ہم احساس کر رہے ہیں کہ نہیں یار لوگ منتظر ہیں, لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں, جاننا چاہ رہے ہیں, آج کے دور میں وقت نکال رہے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں. پھر ایسا انتظام کہ کھولا, دیکھ لیا, بند بھی ہو گیا. میں دوبارہ کہہ دوں 2 چیزیں جی, بے شک دعائیں, کرم, اور دوسری بات جو صاحب علم یہاں پر آئے تھے انہوں نے نہ صرف اس کو ایسے بند کیا, باقاعدہ ایک ایسا اہتمام بھی کر کے گئے کہ اگر غلطی سے چلا بھی جائے یا کھول بھی دے تو اس کو 1-2 موقع مل جائیں, فوراً یہ چیز نہ نکل سکے وہاں پر. اور احتیاط کی بات تو جی ہم جاتے جاتے دوبارہ کہہ گئے ہیں
پورے گاؤں والوں کو دکھا دیجیے گا جاتے ہوئے. میں نے کہا ہے ان سے, تالا ان کو بتایا ان کو میں نے. تو یہ سب جی آپ کے سامنے ہے. محبت میں سب ہو گیا. شکر اللہ کا. آپ کی محبت ہمارے لیے, ہماری کوشش آپ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. یہ کروایا گیا ہے جی, کر نہیں سکتے ایسے کام. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی ری انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام. کالی سیاہ چیز ہوتی ہے یہ, وہی تھی بالکل. اتنے سے. وہ جو تالا ہے, وہ تالا اس پہ لگائے رکھنا, اور یہ آج سے نہیں ہے, آپ کے بچپن کے, آپ کی پیدائش سے بھی پہلے سے ہے. بس جب کوئی انتظام اللہ پاک کروائیں گے تب کچھ کر لیں گے اس کا. ابھی کچھ نہیں ہو رہا نا ویسے بھی, بس رہنے ہی دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک میرے بھائی. ٹھیک ہے سر. باقی میں ابھی آپ کو دکھا نہیں سکتا, جو ہم نے دیکھا, جو ہم نے ریکارڈ کیا, وہ انشاءاللہ آپ پروگرام میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. ہمیں اجازت. آپ کی مہربانی, آپ کی مہربانی, آپ کی محبت. دور سے آپ نے بلایا ہمیں, ہمارے لیے کھڑے ہیں آپ روڈ پہ کب سے, اس ٹھنڈ کے اندر, اس سردی میں.